بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک اصولی بات ہے کہ انسان جو اوروں کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو یہ جو جملہ ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس وقت ہم پر جو پریشانیاں ہیں، انفرادی اجتماعی مسائل ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کے ساتھ مسائل ہیں، تو ہر انسان، ہر ایک ہم میں سے چاہتا ہے کہ میرے یہ مسئلے حل ہوں، میری یہ پریشانیاں دور ہوں۔ گرمی شدید ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہیں، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور ہمارا روپیہ دن بدن گر رہا ہے، ڈالر دن بدن چڑھ رہا ہے، اور پیسیوں مسائل ہیں، جان کی حفاظت نہیں ہے، مال کی حفاظت نہیں ہے، اور بد امنی عروج پر ہے۔ ہر طرف سے، ہر لحاظ سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ابھی جو ہمیں تاخیر ہوئی تو شاید کسی کو گاڑی لگ گئی، اب اس کی لاش کو سڑک پہ ڈالا ہوا ہے، سڑک بند ہے، اور بسیں، ٹرک سب کے سب سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان سب کے جو جمعے ہیں وہ سڑک پر ہوں گے۔ ہمیں تو اللہ نے راستہ دے دیا، کہیں سے ہم نکل کے آ گئے، سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ اب یہ سارے مسائل ہیں، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے۔ کوئی کسی کے گھر میں گھس کے اس کی عزت کو تار تار کر جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عدالتوں میں جاؤ، برس ہا برس گزر جاتے ہیں، مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا، ظالم دن دناتے پھر رہے ہیں، اور مظلوم کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ چوروں کی سپورٹ کرنے والے بہت ہیں، لیکن مظلوم کی سپورٹ کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، یہ حالات ایسے ہی نہیں بنے، یہ حالات کسی وجہ سے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے بندے اوروں کے بارے میں پتھر دل ہو جاتے ہیں، اوروں کے بارے میں سنگ دل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی ایسی مصیبتیں مسلط کرتا ہے، اور جب وہ اوروں پہ رحم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی قابل رحم بنا دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں سے ان کے لیے رحم نکال دیتا ہے۔ آپ سب سمجھتے ہیں، پوری پبلک سمجھتی ہے کہ یار ہمارے حکمرانوں کو کیا ہوا ہے، ان کو ہمارا احساس کیوں نہیں ہے۔ ہر ایک کے دل میں یہ سوالیہ نشان ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیا بیٹھ کے ایوانوں میں کر رہے ہیں، یہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں، یہ کیسے آئین بنا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، عوام کو رگڑے دے کر اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے درپے ہیں، ان کو کیوں اس کا احساس نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر میرے دل میں یہ سوال ہے کہ ان کو میرا کیوں احساس نہیں ہے، تو میں اپنے آپ سے بھی تو پوچھوں، مجھے کسی کا احساس ہے؟ ایک حدیث شریف ہے، ایک حدیث ہے، اس حدیث کو محدثین کرام نے جب کبھی بھی بیان کیا ہے، پڑھایا ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے، تو جب کبھی بھی کسی محدث نے کسی کو حدیث پڑھائی تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی
بعد میں دوسری. ہمارے استاد صاحب نے جب ہمیں حدیث پڑھائی، جب حدیث کی کتاب پڑھائی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ساری حدیث کی کتابیں، تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہ حدیث پڑھائی. اور ہر محدث کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھائے اس سے پہلے وہ یہ حدیث پڑھاتا ہے. اس حدیث کو مسلسل بالاولیت کہتے ہیں. مسلسل بالاولیت کیا مطلب؟ میرے استاد نے مجھے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی، بعد میں دوسری پڑھائی. میرے استاد کو ان کے استاد نے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی، بعد میں دوسری پڑھائی. ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے. اور یہ سلسلہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک چلتا ہے کہ ہر محدث نے پہلے یہ حدیث پڑھائی اور بعد میں دوسری حدیث پڑھائی. وہ پتہ ہی کون سی حدیث ہے؟ اللہ اکبر. وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. جو اوروں پہ رحم کرتے ہیں رحمان بھی ان پہ رحم کرتا ہے. پھر فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. گویا ایک اصول دے دیا، ایک کلیہ دے دیا کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا. ہمیں سخت ضرورت ہے کہ اللہ کو ہم پہ رحم آئے، حکمرانوں کو ہم پہ رحم آئے، اوپر کے درجے کے لوگوں کو ہم پہ رحم آئے، اور پبلک پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بے روزگاروں پر رحم آئے. لیکن یہ نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو اوروں پر رحم نہ آئے. آج ہمارے دلوں سے رحم نکل چکا ہے. ہم کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کے پریشان نہیں ہوتے. ہم اس کو ایک معمولی بات سمجھتے ہیں اور اس کو ایک معمول سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے. کہیں کسی کا قتل ہو جائے تو آگے چلے جاتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے. کہیں چوری ہو جائے کہتے یہ تو ہوتا رہتا ہے. کہیں ڈاکہ ڈل جائے کہتے یہ تو ہوتا رہتا ہے. کسی مسلم ملک پر کفار حلہ بول دیں اور ان کا قتل عام کریں، ہم کہتے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو خبریں ہیں، ہوتا رہتا ہے. برما میں کیا ظلم و ستم ہوئے، ہم نے سنے، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے. افغانستان میں کیا ظلم و ستم کیے، امریکہ نے 20 برس ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے. عراق میں کیا ظلم ڈھائے گئے، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے. سوریا، شام میں کیا ظلم و ستم ہوئے، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے. کیا یہ مسلم نہیں تھے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارے نبی کی امت نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نہیں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن تو مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دیوار کی کئی اینٹیں یہ آپس میں جڑی ہوں گی تو دیوار بنے گی. رب علیہ السلام کا ارشاد ہے ان المؤمنون کالجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو اشتکا لہ سائر اعضائہ بالسہر والحمى. مومن، سارے مومن یہ ایک جسم کی طرح سے ہیں. ایک جسم میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، پیٹ بھی ہے، کندھے بھی ہیں، گھٹنے بھی ہیں، انگلیاں بھی ہیں، ناخن بھی ہیں، بال بھی ہیں. اس میں سے کسی ایک چیز پہ آنچ آئے سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے. پاؤں کا ناخن زیادہ کٹ جائے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. حالانکہ پاؤں کا ناخن اور اس کا بھی پاؤں ہے اور پاؤں کے بھی ایک ناخن کا چھوٹا سا حصہ زیادہ کٹ گیا ہے، لیکن سارا وجود اس کا درد محسوس کرتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. مومن کے لیے ایسے پریشان ہوتا ہے، مومن کے لیے ایسے تکلیف محسوس کرتا ہے، مومن پہ ایسے رحم کرتا ہے، مومن کے لیے اتنا مہربان ہوتا ہے جیسے جسم کا ہر عضو دوسرے کے لیے مہربان ہوتا ہے. اس ہاتھ کو چوٹ لگے تو یہ ہاتھ بھی حرکت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھئی اس پاؤں کو چوٹ لگے تو یہ پاؤں بھی حرکت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سارا وجود حرکت میں آتا ہے. آج غزہ، فلسطین میں امت مسلمہ پہ کیا بیت رہی ہے اور ان کے ساتھ کیا قیامت برپا ہے ان پر. آج امت مسلمہ کو اس کا احساس نہیں ہے. آج
اس اتنے شدید ظلم و ستم کے باوجود بھی ہمارے پاس ان کے لیے دعا کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. اور آپ لوگوں کے اسٹیٹس چیک کریں، ابھی بھی ان کے اسٹیٹس میں کہے ہیں، پہیلیاں ہیں، لطیفے ہیں، مسخریاں ہیں اور مستیاں ہیں، عیاشیاں ہیں. آج بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پہلے ان کے بچے بموں سے مارے جا رہے تھے، بم گرتا تھا، پوری بلڈنگ تباہ ہو جاتی تھی. اس بلڈنگ میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بچے بھی ہیں، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سب مر گئے. بھائی مر گئے، اب دور کے رشتہ دار روتے ہیں تو وہ کیا روئیں گے؟ تھوڑا سا روئیں گے پھر خاموش ہو جائیں گے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے. اب ایک ماں، ایک باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بچہ سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہے اور اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا ہے اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک کر ماں کے سامنے مر رہا ہے، باپ کے سامنے مر رہا ہے. میرے بھائیوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ جس ماں کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو، اس میں اتنی طاقت نہ ہو، اس میں اتنی استعداد نہ ہو کہ وہ اپنے بچے کو ایک لقمہ روٹی کا دے کر اس کی جان بچا سکے، ایک گھونٹ پانی کا پلا کر اس کی جان بچا سکے، بتائیے اس ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. اور یہ غزہ کے ہر گھر کی کہانی ہے، یہ غزہ کے ہر گھر کی داستان ہے. لیکن ہم مسلمان، ہم پاکستان والے، ہم مسلمان، ہماری صحت پہ کوئی فرق ہی نہیں، ہمارے کان پہ کوئی جوں بھی نہیں رہیں گی. جب ہم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑا اور ان کے غم کا احساس نہ کیا اور ان کی پریشانی کا احساس نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پریشانیاں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ہم قابل رحم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جن کو ہم پہ رحم کھانا چاہیے ان کے دلوں سے رحم کھینچا چلا جا رہا ہے، ان کے دلوں سے رحم ہمارے لیے نکالا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم نے اوروں پہ رحم نہیں کھایا تو ہم پہ کیسے رحم کھایا جائے؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ پاک صرف ان پہ رحم فرماتے ہیں جو اوروں پہ رحم کرتے ہیں. یہ صرف کا لفظ بھی حدیث میں ہے، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. اللہ صرف ان پہ رحم کھاتے ہیں، صرف ان پہ رحم کھاتے ہیں جو اوروں پہ رحم کھاتے ہیں. جن کو اوروں کا احساس نہیں تو اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں. اس لیے میرے دوستو، ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور یہ فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے. اس کو نہ کرنے والا مجرم ہے. اللہ کے ہاں اس جواب دہ ہوگا، اللہ پاک کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، اللہ پاک کے ہاں وہ پکڑا جائے گا. اس کو دنیا میں بھی اس جرم کی سزا بھگتنی ہوگی اور اس کو مرنے کے بعد بھی اس جرم کی سزا بھگتنی ہوگی کہ تم نے امت مسلمہ جس پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، جس پر اتنی ساری پریشانیاں ڈالی جا رہی تھیں، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ جو کر سکتے تھے وہ کیا. تم یہاں سے گن لے کے نہیں جا سکتے، تم یہاں سے بم لے کے نہیں جا سکتے. تم نے جو کر سکتے تھے وہ تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ تم نے ہر فورم پہ ان کی آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ تم نے ان کے لیے دعائیں کی کہ نہیں کی؟ تم نے ان کے لیے دعا میں آنسو بہائے کہ نہیں بہائے؟ اپنا بچہ بیمار ہو تو گھنٹوں روتے ہیں. امت مسلمہ کے ہزاروں بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کے اپنی ماؤں کے سامنے مر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی دو آنسو بہائے؟ کوئی 10 منٹ دعا مانگی؟ کوئی 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگی؟ قبولیت کے اوقات میں بیٹھ کے دعا مانگی؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے. کبھی ہم نے 10,000 روپے 5,000 روپے کسی غریب کو دے کر اس سے دعا کرائی کہ جی دعا کرو
اللہ اہل غزہ کے لیے آسانیاں کرے، اللہ امت کے لیے آسانیاں کرے، ساری امت کی پریشانیاں اللہ دور کرے۔ کبھی ہم نے صدقہ کیا، کبھی ہم نے دعا کی، کبھی ہم رات کو 2 بجے اٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے ان کے غم میں روئے کہ یا اللہ ان پہ اتنی پریشانی ہے، آپ تو کر سکتے ہیں نا، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہم نہیں پہنچ سکتے، آپ تو پہنچ سکتے، آپ کے تو سب سامنے ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان تھے 313، کفار تھے 1000، ان کے پاس بہت ہتھیار تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے تو اس میں یہ بھی فرما رہے تھے اللہم انہم حفاۃ عراۃ، اے اللہ ان کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اے اللہ ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، لیکن اے اللہ میں تیری رحمت کے طفیل تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ آج ان کی ضرور مدد کر۔ اور یہ دعا ہمارے نبی نے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ نہیں مانگی، ساری رات یہ دعا کر رہے ہیں اور سجدے میں پڑے رو رہے ہیں، سجدے میں پڑے رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کے چھپر میں جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا اس میں داخل ہوئے اور آپ کو بغلوں سے پکڑ کے آپ کو اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ اب بس کریں، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ چنانچہ آپ اٹھے اور قرآن پاک کی آیتیں اترنا شروع ہو گئیں، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرى ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ۔ میرے نبی آپ مجھ سے دعا کر رہے تھے نا، آپ مجھ سے اپنی کمزور جماعت کی نصرت مانگ رہے تھے نا، ہم نے آپ کی نصرت کے لیے 1000 فرشتوں کی تشکیل کر دی۔ آپ کی کمزور جماعت کی مدد کے لیے کتنے فرشتوں کی تشکیل کی ہے؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں نے 1000 فرشتوں کی تشکیل کر دی ہے، جاؤ جا کے محمد کی کمزور جماعت کی مدد کرو۔ پھر ایک اور آیت آئی میرے نبی میں 3000 بھیج رہا ہوں، پھر ایک اور آیت آئی میرے نبی میں 5000 بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، میرے بھائی میرے نبی یہ سب تمہاری تسلی کے لیے بھیج رہا ہوں، تمہیں خوش کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، ورنہ تو میں خود بھی ان کی مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ دعا سے ہوا، مال سے مدد، جان سے مدد، دعا سے مدد، فکر مندی کے ساتھ، احساس کے ساتھ مدد۔ احساس بھی مدد ہے، کسی کا احساس کرنا یہ بھی مدد ہے۔ کوئی دکھی ہے، آپ اس دکھی کے ساتھ بیٹھ کے 2 آنسو بہا لیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، پیسے نہیں دیے، اس کی امداد نہیں کی، اس کو لے جا کے اس کا مسئلہ حل نہیں کروایا، اس کے ساتھ بیٹھ کے 2 آنسو بہا لیے، اس کا احساس کر لیا، یہ بھی مدد ہے۔ میرے بھائیوں جب ہم اوروں پہ رحم کریں گے تو اللہ ہم پہ رحم کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پہ رحم کرے، ہمارے اوپر کے لوگ ہم پہ رحم کریں، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اوروں پہ رحم کریں نا۔ ہم تو کسی کا احساس نہ کریں اور ہمارا احساس کیا جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ مسئلے جو آج ہمیں بڑے مسئلے لگ رہے ہیں، یہ مسئلے یوں ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ مسئلے اور بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھیں گے۔ دیکھیں نا یہ 2024 چل رہا ہے، 2023 میں اس سے مسئلے کم تھے یا زیادہ تھے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت بھی لوگ چیختے تھے ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ 2022 میں مسئلے اس سے کم تھے، 21 میں اس سے کم، 20 میں اس سے کم، 17 میں اس سے کم، 10 میں اس سے کم، 5 میں اس سے کم، 3 میں اس سے کم، سن 2000 میں اس سے کم تھے۔ ہر زمانے میں ہر سال ہم چیختے تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہمارے چیخنے سے کچھ نہیں ہوا، حکمرانوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ جس وجہ سے مسئلے تھے وہ وجہ ہم نے حل ہی نہ کی، ہم نے اوروں کا احساس ہی نہیں کیا۔ جب ہم اب تک بھی اوروں کا احساس نہیں کر رہے تو ہمارے مسئلے اور بڑھ رہے ہیں، اور یہ اور بڑھتے چلے جائیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے وہ بھی ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔
جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ تو بڑے جری ہیں، وہ تو بڑے ایمان والے ہیں کہ اتنے حالات کے باوجود بھی وہ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال رہے، مسجد اقصیٰ پر کمپرومائز نہیں کر رہے، مسجد اقصیٰ سے دستبردار نہیں ہو رہے، سب کچھ لوٹا کے بھی وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہم اگر اس جگہ ہوں گے تو ہم تو پتہ نہیں ایمان بھی کب کا بیچ دیں گے. اس لیے بھائیو، ہم اور آپ اتنا احساس کریں جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. دعاؤں کے ذریعے ہر فورم پر ان کے لیے، ان کے حق میں آواز اٹھانے کے ذریعے، ان کے لیے رو رو کر دعائیں کرنے کے ذریعے، اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ان کے لیے دعاؤں میں لگانے کے ذریعے. معصوم بچوں کی دعائیں اللہ بہت قبول کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے گناہ نہیں ہوتے. اور دعا کے ذریعے سے ان کی مدد کریں، ہر فورم پہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن دعا میں بھی قوت پیدا کریں. مریل دعا نہیں. بھئی اگر آپ نے میدان میں اترنا ہے کسی کی مدد کے لیے تو آپ کند تلوار لے کے اتریں گے یا اس کو پہلے تیز کریں گے نا، اس کو تیز کریں گے ورنہ فائدہ ہی کیا. اگر ہم نے حرام کاریاں نہ چھوڑیں، بد نظریاں نہ چھوڑیں، ننگی فلمیں دیکھنا نہ چھوڑی، سود کھانا نہ چھوڑا، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غیبت کرنا نہ چھوڑی، ماں باپ کی بے عزتی کرنا نہ چھوڑی، بیوی کی بے عزتی کرنا نہ چھوڑی، اللہ پاک کی نافرمانیاں نہ چھوڑی، تو ہماری دعا میں تو طاقت ہی نہیں. ہماری مثال تو پھر اس کی سی ہے جو لے کے تو نکلا لیکن کند تلوار لے کے نکلا جس سے مرغی بھی نہیں کٹتی. تو بھئی اسے دشمن کیسے کٹے گا؟ اس لیے اپنی دعا کی طاقت کو بڑھائیں تقویٰ پیدا کر کے. اپنی آخرت کو بنانے کے لیے حرام نہیں چھوڑ رہے تھے تو بھئی غزہ والوں کے لیے دعا میں قوت پیدا کرنے کے لیے تو حرام چھوڑ دیں. اللہ پاک ہماری دعا میں طاقت پیدا کر دے اور پھر اس دعا کے ذریعے ہم ان کی مدد کریں. اس نیت سے ہی حرام چھوڑ دیں، اس نیت سے ہی گناہ چھوڑ دیں، اس نیت سے ہی موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال چھوڑ دیں، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دیں، حرام کاری چھوڑ دیں، برائی بدکاری چھوڑ دیں. تو آپ سارے بھائی ساری دنیا کے مسلمانوں پہ رحم کھانے اور ان کا احساس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بھائی تیار ہیں؟ نمازوں کا اہتمام کریں. بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی، بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی. 5 وقت کی نماز پڑھ کر فرض نمازوں کے بعد اللہ سے دعا کریں، یا اللہ وہ جو ذبح ہو رہے ہیں وہ بھی میرے ہی بچے ہیں، وہ جن کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں وہ بھی میری بہنیں بیٹیاں اور مائیں ہیں، وہ جن نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے یا اللہ وہ بھی میرے بیٹے اور میرے بھائی اور میرے بچے ہیں. اور یا اللہ جن پہ بھوک آئی ہوئی ہے، فاقہ آیا ہوا ہے، ان کے پیٹ پہ پتھر بندھ رہے ہیں اور ان کے بچے ایڑیاں رگڑ کے بھوک سے اور فاقے سے مر رہے ہیں، یا اللہ وہ بھی میرے ہی بچے ہیں، میری دعا کو ان کے حق میں قبول فرما. یہ دعائیں مانگنی بھی ہیں اور ان دعاؤں کی قبولیت کے اسباب بھی اختیار کرنے، یعنی تقویٰ کی زندگی گزارنی ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے. جب ہم برائی سے بچ کر تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی گزار کر اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ متقی کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.